بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 آج کا ہمارا سبق ہے۔ پچھلی دو آیتوں کا تسلسل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، شہر کہتے ہیں مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا۔ الذی جو فیہ جس میں انزل اتارا گیا، گویا کہ فیہ کا تعلق الذی کے ساتھ ہے۔ الذی فیہ یعنی رمضان کا مہینہ وہ جس میں اتارا گیا قرآن۔ اور قرآن اور رمضان کا یہاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک لفظ ہوتا ہے انزال، ایک ہوتا ہے تنزیل۔ اس کا ماضی ہے انزل، اس کا ماضی ہے نزل۔ ایک کے ابتدا میں حمزہ اور دوسرے کے درمیان میں شد ہے۔ انزلہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یک بارگی اتارنا، نزلہ کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز کو اتارنا۔ جہاں پر قرآن کریم میں جبریل امین کا تذکرہ ہے وہاں لفظ انزلہ نہیں ہے، وہاں نزلہ ہے، کیونکہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتار کے 23 سال کے عرصے میں آپ نے پورا کیا ہے۔ جیسے نزل بہ روح الامین کہ اتارا یا اترے اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے کون؟ روح الامین علی قلبے کا، آپ کے قلب پر۔ اور جہاں انزلہ کی بات ہے یہ یک بارگی اتارنا، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس اتارنے سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، یہ بھی رمضان کے مہینے میں، اور یہ والا جو رمضان کے مہینے میں آسمانی دنیا تک، پھر آسمانی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ 23 سال کے عرصے میں پورا کیا گیا۔ تو لفظ ہے ایک انزلہ اور دوسرا ہے نزلہ۔ انزلہ کا معنی ہے یک بارگی اکٹھے اتارنا، اور نزلہ کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، گویا کہ یہ دو جو ہے نا اتارنے ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد وہی جو ہے نا لوح محفوظ سے آسمان دنیا۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ اتارا گیا جس میں قرآن، قرآن کیا ہے؟ ہدن للناس، لوگوں یہ کے لیے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، قانون ہے، آئین ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی بتاتے ہیں۔ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، وبینات، روشن دلیلیں، نشانیاں، بینات۔ بینہ اصل میں یہ لفظ ہے نا با یا نون، اردو میں اس سے لفظ بیان ہے، اردو میں اسی سے لفظ بیان۔ بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو واضح کرنا، کسی چیز کو کھولنا۔ تو یہ بینات یعنی وہ چیزیں جو کسی چیز کو ایکسپلین کرتی ہے، کھولتی ہے۔ چنانچہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو ہدایت کو ایکسپلین کرنے والی ہے، جو ہدایت کو کھولنے والی ہے۔ اس میں جس کو شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ نہیں سمجھے گا۔ جس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہو، تھوڑا سا بھی شعور دیا ہو، قرآن کے دلائل کو سمجھے گا اور اس پر ایمان لائے گا۔ وبینات، اور یہ روشن دلیلیں ہیں، من الہدی، ہدایت سے، گویا کہ یہ روشن دلائل ہے، والفرقان، اور فرقان سے۔ فرقان وہی حق اور باطل میں فرق کرنے والی، اس لیے قرآن بھی اس کو فرقان کہتے ہیں، حق اور باطل میں
فرق کرنے والی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا فاروق کا. یہ فاروق کا جو لقب ہے نا یہ اردو کا لفظ ہے. آپ اگر اضافی لفظ ہٹا دو نا سارے بیچ میں کیا لگا آپ اگر الف لام ہٹا دو اور یہ حمزہ نون الف نون زائدتان اس کو کہتے ہیں عربی والے, یہ بھی ہٹا دو تو بیچ میں لفظ کیا رہتا ہے؟ فرق ہی رہتا ہے. اردو کا ہی لفظ ہے یعنی فرق کرنے والی چیز. اس لیے وہ پہلے بھی بتایا تھا کرنل صاحب کو یاد ہے ماشاءاللہ. یہ مانگ کو بھی فرقہ جب مانگ نکالتے ہیں حدیث میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو حدیث ہے تو وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیچ سے وہی فرقہ مانگ نکالتے تھے, یعنی گویا کے درمیان میں ان بالوں کو ادھر اور ان بالوں کو ادھر راستہ نکالتے تھے. تو والفرقان اور قرآن حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی کتاب ہے. فمن شاہدہ اس کا پورا مطلب کیا بنے گا؟ فرقان اور خدا دو چیزیں ہیں. ہدایت کے لیے بھی واضح دلیل ہے. یہ روانی میں ایک فکر میں ترجمہ کس طرح؟ قرآن رمضان مہینہ ہے وہ جس میں اتارا گیا قرآن. ہدی للناس یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے, وبینات من الہدی اور ہدایت کی نشانیاں ہیں. والفرقان اس کا تعلق اصل میں آپ ادھر بنا رہے ہیں نا, ادھر سے فرق نہیں, یہ ادھر سے نہیں ہے اس کا تعلق, اس کا تعلق ادھر سے. آپ ادھر فرق بنا رہے ہیں اس سے بنا رہے ہیں, اس لیے آپ کو ترجمے میں مشکل پیش آ رہی ہے. گویا کہ قرآن کی یہاں 3 صفتیں بیان کی ہے, 2 نہیں ہے. ہدی للناس صفت اول, وبینات من الہدی صفت ثانی, والفرقان اور صفت ثالث. گویا کہ 3 چیزیں قرآن سے متعلق بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہدایت کے روشن دلائل ہے اس میں, اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. اب سمجھ آئیے. فمن شاہدہ پس جو شاہدہ پائے, یہ اصل میں شاہدہ گواہ جو موجود ہو, منکم تم میں سے, الشہر مہینے میں, لیکن یہ الف لام ہے, یہ عام مہینہ نہیں, یہ خاص مہینہ ہے. یہ عربی کا اصول ہے, کبھی ضمیر لوٹاتے ہیں کبھی ضمیر کی ضرورت نہیں ہوتی. الف لام لگا کر گویا کہ مہینہ خاص ہے, اور خاص وہ ہے جس کا ابھی ذکر ہو رہا ہے, تذکرہ ہو رہا ہے. اس لیے شہر سے مراد جو پائے تم میں سے رمضان کو, یعنی رمضان کے مہینے کو. فلیصم پس لی چاہیے یا کہ وہ روزہ رکھے, چاہیے کہ وہ روزہ. اب دیکھو یہاں پر فمن شہید منکم الشہر فلیصم, پیچھے آیت میں گزری ہے یہ بات کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ, کہ جن لوگوں کو طاقت ہے وہ بھی کیا دے, فدیہ. وہ حکم اب جو رمضان کا مہینہ پائے, جو طاقتور ہے طاقت رکھتا ہے وہ کیا رکھے گا, روزہ. گویا کہ پچھلا حکم منسوخ ہو گیا. لیکن کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ بھئی پیچھے تو حکم یہ مریضوں کے لیے بھی تھا, سفر والوں کے لیے بھی تھا, اور طاقت والے لوگوں کے لیے بھی تھا. اس لیے وہ پچھلا جو جملہ تھا ومن کان مریضا, اس کو دوبارہ دہرایا کہ نہیں, یہ جو سہولت ان کو دی گئی تھی ان سے واپس کر لی گئی ہے, لیکن ان کو دی تھی ان سے واپس نہیں کی. ورنہ تو قرآن کے ایک آیت کے بعد دوسری آیت میں اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دہرائی یہ بات اس لیے کہ جو سہولت ان کو دی تھی ان سے لے لی, اور یہ والے لوگ اب بھی اس سہولت میں باقی ہے. فمن شہد ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ پچھلی جنا آیت کا بھی ٹکڑا ہے, اور یہ دوبارہ اس لیے دہرایا کہ یہ سہولت کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سہولت سب سے لے لی گئی. نہیں, ان کے پاس اب بھی یہ سہولت کیا ہے, باقی ہے. ومن کان مریضا, اور جو ہو مریضا, مریض بیمار, او علی سفر یا پر یا سفر پر, فعدہ پس
گن لے، من ایام اخر، من سے، ایام یوم کی جمع ہے، دن آگے سے یا بعد سے، بعد کے دنوں سے اس کو گن لے اور اپنی گنتی کیا کر لے، پوری کر لے۔ یہ جو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، دیکھو نا دنیا میں ایسے بھی تو ہے نا علاقے کہ جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے اور 6 مہینے دن ہوتا ہے، وہاں تو چاند اور سورج 6 مہینے سورج ہے اور 6 مہینے چاند ہے۔ اب وہاں کیسے، یہ دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو اس مہینے کو پالے وہ ممالک جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات، رمضان کے وہ ایام وہ مہینہ ان پر بھی آتا ہے۔ اور وہ کیسے روزہ رکھیں گے، وہ روزہ رکھیں گے جو ان کا قریب ترین ملک ہے، اگر وہاں پر دن اور رات کا کوئی وقت مقرر ہے تو ان کے ساتھ یہ اپنا اندازہ لگا کے، جیسے نمازوں کا لگاتے ہیں 24 گھنٹے کا اندازہ لگا کے ساتھ قریب ترین ملک کے، اسی کے ساتھ یہ اپنی نماز پڑھیں گے۔ دن چل رہا ہے لیکن ان کے 24 گھنٹے کا سرکل ہوگا، ظہر کی نماز یہ ساتھ قریب والے میں جہاں سسٹم ہے اس سسٹم کے ساتھ یہ چلائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دینی جتنے بھی احکامات ہیں یہ سب کو چلایا کس کے ساتھ، قمری مہینے کے ساتھ، دوسرے جو عیسوی سال ہے اور سورج کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رکھا، ورنہ تو اگر جون میں روزے ہوتے تو ساری زندگی روزے جون میں رکھتے، جولائی میں ہوتے تو ساری زندگی جولائی میں، یہاں جنوری سے سٹارٹ کرتے ہیں، کبھی جنوری میں رکھے کبھی فروری میں رکھے، تاکہ ہر زمانے کے یعنی کہیں سہولت، کہیں نرمی، کہیں گرمی، کہیں سختی، کہیں تھوڑی سختی، کہیں زیادہ سختی، یعنی یہ سارے جتنے بھی حالات ہیں ان سارے حالات میں بندہ روزہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کا امتحان لے، تاکہ ہر مہینے میں، ورنہ تو پھر سال کے ایک ہی مہینے میں روزے ہوتے ہیں، اب تو سال کے ہر مہینے میں گرمی، سردی، بہار، خزان، ہر سیزن میں آپ کا ہر سال روزہ چینج ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے ابھی گرمی میں ہوتے رہے، اب آہستہ آہستہ سردی کی طرف آ رہے ہیں، اور مجھے غالباً ایسا ہی ہے کہ آپ لوگوں کے اس سے پہلے بھی سردی میں روزے سارے گزرے اور اس سے پہلے گرمی بھی آپ گزار چکے ہیں۔ اب یہ اب آخر اگلی آپ کی پھر دوبارہ سردی کا آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو اتنی زندگی دے کہ آپ اگلی گرمی کے مہینے اور اس کے روزے پھر دیکھ سکے۔ یرید اللہ، 36 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے، جی 36 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یرید اللہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مریض ہے، سفر میں ہے، آپ روزہ بعد میں رکھے، یرید اللہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے اللہ، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی ہے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، سفر میں ہے نہیں رکھ سکتے چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے، بیمار ہے چھوڑ دے، باوجود مشقت کے، باوجود تکلیف کے، پھر بھی شریعت نے آسانیاں، اگر بندہ گہرائی میں جائے نا تو دین کے جو احکامات ہیں یہ اتنے آسان ہے۔ مسئلہ یہ ہے مشکل کہاں پیش آتی ہے، مشکل تب پیش آتی ہے کہ جب آپ کو دین کے کسی مسئلے کا علم نہ ہو۔ ہم مستحب کو فرض سمجھ لیتے ہیں، سنت کو واجب اور فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، گویا ہر چیز کو ہم بسا اوقات ہم مستحب کو فرض کا درجہ دے کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ دین میں اتنی مشکلات نہیں ہے۔ لیکن اگر بسا اوقات یہ ہے کہ جو آسانی ہے، آسانیوں کے بعد بھی بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس سے بھی اور اپنے لیے آسانیاں، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا اس وقت ہم دو انتہاؤں پر ہے، ایک انتہا یہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں تو سخت سے سخت تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالوں اور بالکل اپنے آپ کو رگڑا دوں، یہ بھی شریعت میں مطلوب بھی نہیں ہے، محمود بھی نہیں ہے اور اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ اصل ہے کہ آپ دین کے احکامات پر چلے، استقامت ہو، تھوڑا عمل ہو، جو ہمیشہ ہو اور تھوڑا عمل ہو، اللہ کو یہ پسند ہے، بنسبت اس کے کہ ایک دن بندہ جذبات میں آ کے نوافل کی ڈھیر لگا دے اور اگلے دن پتہ چلے کہ ہے ہی نہیں، اس طرح اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ کہتے ہیں نہیں یار یہ اتنی مشکلات کہ بھئی یہ نماز کے لیے جانا یا روزہ رکھنا یہ مشکل نہیں ہے، اس کے اندر جتنی آسانیاں ہو سکتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، کیونکہ مجھے اور آپ کو بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسانیاں دینی تھی وہ اللہ
دے چکے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، ولا یرید، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے العسر، مشکل. وہ سورہ الم نشرح میں ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اس کے بارے میں عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، جب بھی آپ کو کوئی تکلیف آئے نا، مشکل میں آؤ نا، تو آپ سورہ الم نشرح پڑھ کے اسی میں سوچ لیا کرو، کیونکہ فعسر بین یسرین، وہاں اللہ نے ایک عسر کو دو آسانیوں کے بیچ میں بند کیا. تو جب آپ یہ سوچو گے کہ اس سے پہلے آسانی تھی، اب مشکل میں آیا ہوں، اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے کیا دینی ہے؟ آسانی. جب یہ آپ سوچو گے تو ففرح، آپ خوش ہو جاؤ کہ اس مشکل کے بعد پھر میں نے اس سے اچھی اور زیادہ آسانی میں جانا ہے. ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، لام تاکہ تم، کام میم لام، تم مکمل کرو، پورا کرو. واو جمع کے لیے، العدہ تاکہ وہ گنتی پوری کرو، 29 ہے یا 30 ہے اس کو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور تاکہ تم، کا 12 تکبیر بڑھائی، بیان کرو کس کی؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، عَلَى پر جو ہدایت دی اللہ نے، ہدایت دی تمہیں. اور یہ ہدایت کیا ہے؟ آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دی. آپ روزہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روزے رکھوائے، اور ابھی آپ کو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس لیے تو عید والے دن آپ جب آتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم تشکرون، شکر گزار بن جاؤ. کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دے دی. یہ اللہ کے کس سے؟ توفیق سے. ویسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. شکر ادا کرنا اگر اللہ اس پہ آ جائے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک، کوئی بندہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ایک لحظہ بھی اللہ کی عبادت میں گزارے بغیر نہ گزارے، اور ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے، لیکن پھر اللہ اگر اس کو جہنم میں بھیج دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے. گویا کہ عدل یہی ہے. پھر صحابہ یہ بات سن کر بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے؟ ہم نے بولا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے. اب جب آپ کو اللہ نے ایک عبادت کی توفیق دے دی تو اب اس عبادت کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے. اب اس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو اس شکر کے لیے آپ کو ایک اور عبادت کی ضرورت ہے. پھر وہ عبادت بھی اللہ کی توفیق سے، تو اس شکر کے لیے پھر ایک اور شکر کی، یعنی آپ، اللہ آپ پہ نعمت کرتے رہیں گے اور آپ شکر ادا، لیکن وہ شکر کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن کتنا آسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کی ادائیگی کو. ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اگر آپ نے نماز پڑھی، بیچ کی جو نعمتیں ہیں اگلی نماز سے آپ کے سارے شکر ادا ہو گئے. دیکھو اللہ نے آسانیاں کتنی پیدا کی. آپ نے ظہر پڑھی تو فجر سے ظہر تک کے بیچ میں جتنی بھی آپ کی اللہ کی نعمت ہے سب کا شکر ادا. عصر پڑھیے تو ظہر سے عصر، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، یہ اللہ نے. اور روزہ رمضان کے روزے رکھے اور لوگوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، اللہ کی مخلوق کی آپ خدمت کرتے ہیں، ان کو تنگ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شکر گزار بندوں میں شمار کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنائے.